المزمل يا أيها المزمل يا أيها المزمل يا أيها المزمل اے مرسلے پاکیزہ خو، اے مرسلے پاکیزہ خو، اس خلق کا پیکر ہے تو، قرآن ہے گویا بہو یا أيها المزمل يا أيها المزمل يا أيها المزمل يا أيها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ گزشتہ سوال و جواب کی نشست میں حافظ دلشاد صاحب نے ایک سوال کیا، سورہ مزمل سے جنات کی حاضری کیسے کی جائے، کہ کسی مریض پر اگر جنات ہیں اور ہم اس کو حاضر کیسے کریں۔ حافظ صاحب نے سوال تو یہ کر دیا، لیکن میری نظر میں یہ ادھورا سوال ہے۔ آپ جنات حاضر کر لیں گے، اب اس جن کو بھگائیں گے کیسے، ختم کیسے کریں گے، یا قید کیسے کریں گے، آگے اس کا کریں گے کیا؟ اور اگر وہ جن آپ سے زیادہ طاقتور نکلا تو اب آپ کو کون سنبھالے گا؟ دوستو، یہ وہ سب سوالات ہیں کہ جو اسی ایک سوال سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو سورہ مزمل سورہ جن کی ہمسایہ سورہ ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ مزمل کا حافظ ہے اور اس کی روحانی طاقت بھی رکھتا ہے تو جنات کی تذکیر اس کے لیے خود بخود ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ ہمسائے کسی جگہ پر رہتے ہیں تو آپ کے ہمسایوں سے واقفیت خود بخود ہو جاتی ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ خوبصورت ترین ہے۔ اب حاضری کیسے کریں؟ تو اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ آپ کو شبہ ہے کہ اس پر جنات ہیں، یا وہ مریض یا اس کے لواحقین کہتے ہیں کہ اس پر جنات ہیں، اور آپ حاضر کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس مریض کے سر پر آپ ہاتھ رکھیں۔ سورہ مبارکہ کی پہلی 5 آیات آپ تعوذ اور تکبیر کے ساتھ پڑھیں۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وہاں پر رحمت آ جاتی ہے، اور جہاں پر رحمت آ جاتی ہے، ہم نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا کہ وظیفہ شر ہو یا کسی کو ختم کرنے کا وظیفہ ہو تو وہاں پر تسمیہ نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ اللہ رحمان اور رحیم تو آپ پہلے سے کہہ رہے ہیں، اب اس کو آپ روحانی طور پر مار پیٹ بھی کر رہے ہیں اور اسے قید بھی کر رہے ہیں۔ یہ تضاد خود ہی آپ پیدا کر رہے ہیں۔ جیسے کہ کسی جانور پر چھری چلانے سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، ہم بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب بھی آپ کوئی ایسا وظیفہ کریں گے تو اس میں آپ تعوذ اور تکبیر پڑھیں گے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب پڑھیں گے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ یہ آیت نمبر 5 ہے۔ اب اسی آیت مبارکہ کو آپ مسلسل پڑھتے جائیں گے جب تک کہ اس پر وہ چیز حاضر نہ ہو۔ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ بے شک ہم تم پر ایک بھاری فرمان نازل کرنے والے ہیں۔ اور یہ ایسی آیت مبارکہ ہے کہ جتنا بھی کبھی جن ہوں، جتنے بھی جادوگر ہوں، جتنے بھی جادوگروں کے اثرات ہوں، تعویذات ہوں، تو یہ پڑھنے سے اس مریض پر وہ حاضر ہو جائیں گے۔ اور اب جب یہ حاضر ہو گئے تو اب ان کے ساتھ کریں گے کیا؟ پھنس گئے کہ یہ تو حاضر ہو گئے، اب ان کا کیا کریں گے ہم؟ اور اگر اس نے سرکشی اختیار کر لی تو پھر آپ مزید پھنس گئے کہ اب اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ لہٰذا آپ اپنے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھیں
چونکہ آگ کی ضد آب ہے، آتش کی ضد آب ہے، پانی ہے، تو آپ کے پاس جب پانی ہوگا تو اب آپ اس سے بات کریں گے کہ اگر تم اس کا جسم اور اس کی روح کو اور اس کی جان کو چھوڑ رہے ہو تو اچھی بات ہے، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ ٹھیک ہے، اگر آپ کے ساتھ اور کوئی لشکر ہے اور کوئی دوسرے ہیں تو ان کو بھی حاضر کرو۔ اب وہ حاضر ہوں گے تو آپ ان سے عہد پیمان لیں، مسلمان ہیں تو ان سے عہد لیں، اپنے پاس رکھیں، یا ان کو کہیں کہ ہم قید نہیں کرتے، آپ ہمارے پاس آزادی کے ساتھ رہیں اور اس کی جان چھوڑ دیں اور آئندہ کے لیے کبھی اس پر نہ آئیں، جو آپ کی خوراک ہے، جو آپ کے ورد اوراد ہیں وہ ہم پورا کریں گے۔ کسی جادوگر نے اگر آپ کو بھیجا ہے تو آپ پھر یہی 5 آیتیں مبارکہ دوبارہ سے 21 بار پڑھیں اور آسمان کی طرف پھونک دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اس کا جادو ہمیشہ کے لیے فوری طور پر توڑ دیں، اور وہ جادو ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر وہ جنات سرکش ہیں اور سرکشی کرتے ہیں تو پھر آپ انہیں پانی دکھا سکتے ہیں کہ اگر آپ باز نہ آئے اپنی سرکشی سے تو میرے پاس یہ ہتھیار بھی موجود ہے، لہٰذا میں آپ کو بجھا دوں گا۔ ہم نے پہلے ویڈیو میں بتایا کہ جنات جلائے نہیں جاتے، بہت سے لوگ بیٹھ کے جنات جلا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جنات آتشی مخلوق ہیں، اور آگ کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ آگ کو پانی بجھاتا ہے، تو اس کی ضد جو ہے وہ آب ہے، لہٰذا جنات بجھائے جاتے ہیں، جنات جلائے نہیں جاتے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، غلطی کی اصلاح کے نام سے ہے یہ ویڈیو۔ تو آپ اگر وہ جنات غیر مسلم ہیں تو انہیں کلمہ پڑھائیں اور انہیں مسلمان کریں اور انہیں اپنے پاس رکھیں، وہ مختلف کاموں میں آپ کی مدد دیں گے۔ اور اگر وہ کافر ہیں اور نہیں چھوڑ رہے ہیں جان، تو پھر بھی آپ ان کو 2-3 بار وارننگ دیں اور یہی آیت مبارکہ دوبارہ سے پڑھ کر اس پر پھونکیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جسم اور جان چھوڑ جائیں گے۔ اور اس نے کیا کیا اس شخص کو نقصان پہنچایا، جسمانی طور پر یا روحانی طور پر یا گھر میں کیا نقصان پہنچایا، پوچھیں، اور پھر اسے کہیں کہ اب دوبارہ آپ نے نہیں آنا ہے، اس کی طرف نہیں آنا ہے اور نہ اس کے گھر کی طرف آنا ہے۔ اگر دوبارہ آئے تو آپ کے ساتھ بہت برا حشر کیا جائے گا، انشاءاللہ وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اب تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جنات ہوں اور وہ سرکشی کی ہو اور انہوں نے پھر اس کے بعد بھی ضد کی ہو، ہمارے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر آپ مریض کو ایک نقش دیں بنا کر، نقش دیں آپ تعوذ کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ آپ 7 بار لکھیں اور لکھ کر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے، بے شک تو اس سے بڑا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، اے اللہ پاک میری عزت رکھ، اور میں تیرا نام لیوا ہوں اور یہ لوگ ایک اپنا معالج سمجھ کر میرے پاس آئے ہیں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے اور ذلت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، اے اللہ پاک مجھے عزت بخش اور ان کے یقین کو اور پختہ کر دے۔ اب وہ جو آپ نے تعوذ لکھا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 7 بار، تو اس کو آپ طے کر کے اور اس مریض کے گلے میں ڈالنے کے لیے دے دیں، اور نیچے دعا بھی لکھ دیں کہ باری تعالیٰ تاحیات اس مریض پر جادو، جنات وغیرہ، جن، چڑیل، پری، کوئی بھی ذی روح اس پر مسلط نہ ہو پائے، اور پھر اس کے بعد آپ اس مریض کو اجازت دے دیں۔ لیکن آپ اپنا صدقہ ضرور دیں، اپنے اہل خانہ کا صدقہ ضرور دیں، آپ اپنے گھر کو ضرور حصار میں رکھیں، کیونکہ بعض ایسے سرکش جنات ہوتے ہیں کہ وہ پھر آپ کو تنگ کرنا، پریشان کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ تو طاقت میں ہیں لیکن اہل خانہ تو طاقت میں نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کو ضرور حصار میں رکھیں، اہل خانہ کو ضرور حصار میں رکھیں، تاکہ وہ ان کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف، پریشانی نہ ہونے دیں۔ تو یہ ایک وظیفہ تھا اور ایک طریقہ کار تھا، حافظ دلشاد صاحب کی خواہش پر یہ ویڈیو تیار کی گئی ہے، اور جو اس سے فائدہ لینا چاہے وہ لے سکتا ہے، لیکن آپ کے اندر روحانی طاقت، روحانی قوت ہونی چاہیے۔ آپ ہمیشہ نماز کے پابند رہیں
آپ گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ سے بچتے رہیں، کسی بھی قسم کا کوئی نشہ نہ کریں، اور آپ کی زبان غلاظت سے پاک ہو، گالیوں سے پاک ہو، جھوٹ سے پاک ہو، تو آپ کی اسی زبان میں تاثیر بھی ہوگی۔ اور اگر آپ یہ سب چیزیں گناہ کبیرہ بھی چلتے رہیں، گناہ صغیرہ بھی چلتے رہیں، گالیاں بھی دیں، جھوٹ بھی بولیں، سگریٹ، پان، نسوار یہ نشے بھی کریں، اور پھر کہیں کہ اب میں قرآن آیت کا وظیفہ چلا بھی کرتا رہوں اور اس سے مجھے روحانیت بھی ملے، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا، آپ رجت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہ ویڈیو ہماری دیکھتے رہیں، اور یہ سب سمجھنے کی باتیں ہیں، اور کسی رہنما کے قریب رہیں آپ، تو آپ کو ہر قسم کے رہنمائی ملتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پر اپنی رحمت نازل فرمائیں۔ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، کمنٹس میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فرمائے۔ اللہ حافظ۔ يا أيها المزمل